ایک نے کہا کہ میں تو روزانہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ نفلی روزے، کھاؤں گا نہیں، اپنے آپ کو محنت میں ڈالوں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم عورتوں کے خوشبو کے قریب نہیں جائیں گے، یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کے دور رہو تو بڑے بزرگ بن جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حضور کو معلوم ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر تقریر کی، اور اس میں کہا لوگوں کس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، دیکھو میں اللہ کا پسندیدہ محبوب بندہ ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، متقی، انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں کھانا کھاتا بھی ہوں، کبھی روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو کھڑا ہوتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، اللہ کے سامنے روتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، ان کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں، اور سب کچھ کر رہا ہوں۔ جو ہم پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر، النکاح من سنتی تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ٹکڑا پڑھتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اس موقع کا نہیں ہے، نکاح کے موقع کا نہیں، اس موقع کا ہے جب یہ غلط سوچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 اور 7ویں پارے سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اس قرآن کو سنا جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے آنسوؤں سے بھری ہوئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمیں گواہ بننے والوں کے ساتھ لکھ دیجیے۔ یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں مختلف طرح کی روایات آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مکہ کے مشرکوں نے جب معاندانہ مخالفانہ رویہ اختیار کیا، بہت ستایا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ چھوڑنے اور حبشہ ہجرت کرنے کو کہا۔ حبشے میں اس وقت عیسائی بادشاہ تھا، انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا تھا، اس لیے حضور نے کہا کہ تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ تو صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ جب وہاں پہنچی تو مکہ کے مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ لوگ وہاں امن سے، چین سے، آرام سے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک وفد، ایک ڈیلیگیٹ وہاں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھیجا، اس کے پاس، اس کی طرف روانہ کیا، اور بہت سارے ہدیے، تحفے، گفٹس وغیرہ دے کر بھیجا تاکہ ہماری بات مانی جائے، ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کی جائے۔ اس وقت عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وفد کے ذمہ داروں میں سے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں گئے، نجاشی سے کہا کہ ہمارے بھگوڑے یہاں آئے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہماری قوم کے لوگ، ان کو آپ واپس کیجیے، ہماری قوم کے چودھریوں نے، بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس۔ تو وہ ایک اچھا انسان تھا، اسی نے فوراً ان کی بات نہیں مانی، اس نے کہا کہ جو لوگ آئے ہیں میں ان کو بلاؤں گا، ان کی بات سنوں گا، ان کا پکش کیا ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، اور دربار میں پہلے سے اپنے عیسائی علماء، ان کے جو مشائخ تھے، بزرگ تھے، پادری وغیرہ، ان کو بھی بلایا۔ جب وہ سب دربار میں جانے لگے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے پتہ نہیں کیا ہوگا،
پیچھے سے لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اپنا موقف، اپنی بات، اسٹینڈ جو ہے اپنا، وہ اچھی طرح سے ان کے سامنے آنا چاہیے۔ تو کون پیش کرے گا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کا نام طے ہوا۔ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے لوگ لینے کے لیے آئے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ہم لوگ جہالت میں تھے، بے دینی میں تھے، گمراہی میں تھے، رشتے ناتے کیا ہوتے ہیں اس کو نہیں جانتے تھے، حرام کھاتے تھے، شراب جوا وغیرہ کے عادی تھے۔ یہ نبی آئے ہیں، ہمیں رشتہ داری کا پتہ چلا، رشتے ناتوں کی اہمیت کا پتہ چلا، حرام کاموں سے ہم بچ گئے، اور یہ اچھی چیزوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں، برائیوں سے رکنے اور بچنے کو کہتے ہیں۔ بات رکھی، اور پھر سورہ مریم کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہ پڑھی، تقریر اور اپنی بات اس انداز سے پیش کی تھی کہ دل متاثر ہو گئے۔ اور پھر سورہ مریم کی جو شروع کی آیات ہیں وہ حضرت زکریا جو حضرت مریم کے سرپرست تھے ان کے بارے میں، اور پھر حضرت مریم کے بارے میں باتیں وہاں بیان کی گئی۔ حضرت مریم کی پاکیزگی، پاک دامنی، عفت، طہارت، تقدس ان کا بیان کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس انداز سے تلاوت کی کہ وہاں جو مشائخ تھے، عیسائی پادری تھے، عیسائی علماء تھے، وہ سب متاثر ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن کی آیات کو جب سنا تو انہی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان حبشہ گئے اور مسلمانوں کے بارے میں اور آخری نبی کے بارے میں وہاں کے عیسائیوں نے سنا نا، تو وہاں کے 40 لوگ مکے آئے تھے تحقیق کرنے کے لیے، حضور کے بارے میں جاننے کے لیے۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے انہیں قرآن سنایا، حضور کی زبان سے قرآن، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ متاثر ہو گئے۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ 60 عیسائی پادری اور علماء مدینہ آئے تھے حبشہ سے، جن میں سے 62 جو ہے حبشہ کے تھے، اور 70 جن میں سے 62 حبشہ کے تھے اور 8 جو ہے یہ شام کے تھے۔ اسی طرح نجران ایک علاقہ ہے، وہاں عیسائی لوگ رہتے تھے، ان کا بھی ایک وفد آیا تھا، 100 آدمی اس میں تھے۔ 100 آدمیوں میں 68 تو شام کے تھے اور باقی 32 وہ حبشے کے تھے۔ یہ 100 افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیٹ حضور کے پاس آیا تھا، مدینے آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تحقیق کرنی چاہیے، آپ کون ہیں، کیا پیغام لے کے آئے۔ تو حضور نے قرآن ان کو سنایا، اور قرآن سے متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کو حق بات کا پتہ چل گیا۔ مما عرفوا من الحق، تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان عیسائیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، جب رسول پہ اوپر قرآن نازل کیا جانے والا ہے جو اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، حق کو پہچاننے کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا، علماء حقانی اور مشائخ ربانی کی ایک پہچان یہ ہے، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل متاثر ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ یقولون، وہ کہنے لگے، ربنا آمنا، اے پروردگار ہم بھی ایمان لے آئے، اور ہمیں بھی گواہوں میں، حق کی گواہی دینے والوں میں، حق کے ماننے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دیجئے، ہمیں بھی لکھ دیجئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لے آئیں، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے، سچی بات کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا، داخل کر دے گا۔ صرف امید نہیں، انہوں نے تو عملی طور پر بھی کیا، حق بات کو قبول کر لیا، عمل کیا ہے، نیک کام کیا ہے۔ صرف امید یہ انسان کو کامیابی نہیں دلا سکتی ہے۔ ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف امید رکھے ہوئے، امید ہے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں امید ہے اللہ کے نبی کی سفارش و شفاعت حاصل ہو جائے گی، ہمیں امید ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ عمل کچھ نہیں، عمل میں 0 ہیں، صرف امید کام نہیں آئے گی۔ عمل کے ساتھ امید اور توقعات رکھیں، وہ کامیابی کی طرف نجات کی طرف لے جانے والی ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ فرماتے ہیں
جو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے حق کو تسلیم کر لیا، مان لیا، ہمیں گواہوں میں، حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں رفاقت عطا فرما، یہ جو انہوں نے کہا نا، اللہ نے اس کے بدلے ان کو جنات، ایسے باغات دیے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ باغات، وہ جنتیں، ان میں مستقل رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، کبھی نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، نیک کام، اچھے کام کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، صرف ان لوگوں کا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کی طرح جو بھی رویہ اپنائے گا، روش اپنائے گا، اور حق بات کو تسلیم کر لے گا، حق پیغام کو قبول کر لے گا، ایسے لوگوں کا بدلہ ہم یہی دیتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ایسے لوگ دہکتی ہوئی آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ ابھی پچھلے درس میں عیسائیوں کی تعریف بیان ہوئی تھی، اور کہا کہ یہودیوں اور مشرکوں، بت پرستوں کے مقابلے میں ان کی بنسبت ایمان والوں سے اچھا تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں، اور پھر یہ بتایا تھا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قسیسین و رہبانہ علماء ہیں، دین کے جانکار ہیں، اور دنیا سے بے رغبت، تارک الدنیا، جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو آج کی زبان میں سنیاسی کہہ لیجیے، سنیاسی لوگ ہیں۔ قرآن ان کو رہبان کہتا، رہبان، رہبانیت، جوگیانہ پن، جوگیوں والی زندگی، دنیا کی رغبتوں سے، دنیا کی دلچسپیوں سے، دنیا کی عیاشیوں سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں، ایسے لوگ عیسائیوں میں تھے، ان کو رہبان کہا جاتا تھا، اور اس کو رہبانیت کہا جاتا تھا، جو 26ویں پارے کے اخیر میں، 27ویں پارے کے اخیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ سنیاسی لوگ ہیں، تارک الدنیا ہے، دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، دنیا کو چھوڑ دیا جائے، نہ اچھا کھایا جائے، نہ اچھا پہنا جائے، نہ شادی بیاہ کیا جائے، نہ لوگوں سے تعلق رکھا جائے، بس کسی غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، کسی جوہر پہ چلے جاؤ، کسی عبادت گاہ کا کونا پکڑ لو اور تپسیا کرو، ریاضت کرو، بس اللہ اللہ کرو، یہ چیز اچھی ہے۔ کسی کے ذہن میں ہی آ سکتا تھا، جبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وہ ان میں ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے باقی جتنے بھی مذاہب ہیں نا، ان میں اس چیز کو اچھا قرار دیا گیا ہے۔ آپ اچھے کب بنتے ہیں؟ جب سب کچھ چھوڑ دیں، بال بچوں کو چھوڑ دیں، شادی بیاہ سے دوری اختیار کریں، اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پئیں، اچھا پہنیں نہ، تو آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، دوسرے مذہب والوں کی نگاہ میں وہ آدمی اچھا ہے۔ اب عیسائیوں کو دیکھو، جو عیسائی شادی نہیں کرتے ہیں، پادری بن جاتے ہیں، دنیا سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں، نہ دنیا کمانا ہے نہ دنیا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ان میں عورتیں ہوتی ہیں، ننیں بن جاتی ہے، وہ شادی بیاہ نہیں کریں گی، اپنے مشنری لوگ ہیں، وہ مشن پر رہیں گے، مشن والے ان کو تھوڑا خرچہ دے دیتے ہیں، بس اسی پہ اب چلاؤ کام، اسکول میں وہ پڑھائیں گی بھی تو کچھ نہیں، بس خرچہ ہے تمہارا، مشنری اسکولوں میں کام کرو عیسائیت پہ۔ تو ننیں ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتی، پوری عمر اسی طرح گزار دیتی ہے۔ اگر آپ کو کرنا شادی بیاہ اور زندگی کے جھمیلوں میں پڑنا ہے تو آپ اس سے الگ ہو جاؤ، پھر آپ یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے، یہاں نہیں رہ سکتے ہو۔ اسی طرح آپ جینیوں میں دیکھیں، اسی طرح آپ یہاں سناتنیوں میں دیکھیں، جو یوگی ہو گیا، یوگی کا یہی مطلب ہے جوگیانہ پن، بس سب کچھ چھوڑ دو۔ تو ہر مذہب میں آپ کو ملے گا، بدھسٹوں میں دیکھو بھکشو بنے ہوئے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہ سب چیزیں رہبانیت کی ہے۔ تو اسلام اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیتا ہے، اسلام تو کہتا معاشرے میں رہو، سماج میں رہو،
شادی بیاہ کرو، تجارت کرو، کماؤ، کسی پر بوجھ نہ بنو، دوسروں کا سہارا بنو، بوجھ نہ بنو۔ اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں عبادت گاہیں، ہماری جو عبادت گاہیں ہیں محلوں میں، آبادیوں میں، جہاں آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں مسجدیں ملے گی، باقی دوسری جگہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کوئی مسجد نہیں ملے گی، جنگل میں نہیں ملے گی، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وہاں نہیں ملے گی۔ آپ دوسروں کے یہاں دیکھیو، لوگوں سے دور کوئی چرچ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر مندر ہے، کہیں کیا ہے، کہیں گفاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں سادھو لوگ اور وہاں تپسیاں کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جوگیانہ پن، رہبانیت۔ تو اسلام کہتا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو، ان کو حرام مت کرو۔ اب آپ دیکھو بھائی، کانٹے سے، کانچ سے، تکلیف دہ چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چپل پہنو، جوتا پہنو، لیکن آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے نا، مرد بھی عورتیں بھی نہیں پہنتی ہیں، بس وہ مجاہدہ کر رہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے، بغیر چپل کے جا رہے ہیں، سخت سردی کے موسم میں تپسیا کر رہے ہیں، جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے، سردی میں بیٹھے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر، تالاب کے کنارے، کیا جوگی بنا ہوا ہے کہ یوگی بنا ہوا ہے، اور وہاں وہ تپسیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچی ہوئی سرکار، بہت پہنچا ہوا شخصیت۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں، مسلمانوں میں بھی پہلے سے نیت تھی، اب سمجھ میں آ گئی، دین جتنا سمجھ میں آیا تو سمجھنے لگے ہیں لوگ کہ نہیں، وہ سوچ غلط ہے، جتنا گندا سندا رہے نا وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، جتنا گندا سندا انسان رہے، فقیر کوئی ملنگ ہے، پاکی ناپاکی کا کوئی اس کو خیر نہیں، بس بیٹھا بیٹھا سمجھتے ہیں بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اچھا لباس نہیں پہننا یار بہت اچھا آدمی ہے، یہ سمجھتے تھے لوگ مسلمانوں میں بھی، اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے آدھا ننگا ہے کہ اچھا خاصا پہنچا ہوا، اور لنگوٹی پہنے ہوئے ارے بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ سمجھتے تھے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، انسانوں میں رہو، انسانوں کی طرح رہو، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، استعمال کی ہیں، ان کو استعمال کرو، اچھے سے اچھا لباس پہنو، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، اچھے گھر میں رہو، کوئی منع نہیں ہے، بس یہ کہ جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، باقی سب چیزیں ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بات آ گئی تھی کہ ہم بھی اسی طرح بن جائیں۔ حدیث میں آیا ہے، چند لوگ آئے ازواج مطہرات کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات، روٹین معلوم کرنا چاہیے کہ حضور دن رات میں کیا معمولات کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے ان کو جو بتایا نا تو ان کو کم لگا، یار حضور تو اتنی بڑی شخصیت اور عبادت وغیرہ تو دیکھیں تو اتنی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضور تو حضور ہیں، وہ نہ بھی کریں تب بخشائیں، ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، ہم کو تو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ میں جو ہے نا رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، بستر پر کبھی نہیں جاؤں گا۔ ایک نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بیاہ کروں گا تو شادی بیاہ کے جھمیلے، ادرک لون مرچ میں پھنس جاؤں گا، اللہ کی عبادت کیسے کروں گا، میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں تو روزانہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ نفلی روزے، کھاؤں گا نہیں، اپنے آپ کو محنت میں ڈالوں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم عورتوں کے خوشبو کے قریب نہیں جائیں گے، یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کے دور رہو تو بڑے بزرگ بن جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حضور کو معلوم ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر تقریر کی، اور اس میں کہا لوگوں کس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، دیکھو میں اللہ کا پسندیدہ محبوب بندہ ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، متقی، انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں کھانا کھاتا بھی ہوں، کبھی روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو کھڑا ہوتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، اللہ کے سامنے روتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، ان کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں، اور سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر، النکاح من سنتی تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ٹکڑا پڑھتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اس موقع کا نہیں ہے، نکاح کے موقع کا نہیں، اس موقع کا ہے جب یہ غلط سوچ صحابہ میں، بعض صحابہ میں آ گئی تھی، ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔
تو حضور نے اس موقع پہ کہا تھا میرا طریقہ یہ ہے، رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اپنے جسم کو آرام بھی پہنچاتا ہوں اور بیدار بھی ہوتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں عورتوں شادی بھی کیا ہوا ہوں، پھر بھی تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، یہ ہے میرا طریقہ، اس طریقے سے جو ہٹے گا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو۔ اب یاد رکھیے حرام کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ عقیدہ رکھے، عقیدے کے طور پر حلال چیز کو حرام کر دے، گوشت میرے لیے حرام ہے، عقیدے کے طور پر مان لے تو کافر ہو جائے گا سیدھا، اس لیے کہ حلال حرام کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب انسان کرنے لگ جائے تو اللہ کے برابر اس اتھارٹی میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں، یہ کفر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ عقیدے کے طور پر حرام حلال اپنے اوپر نہیں لے رہا ہے، یعنی کسی چیز کو حلال و حرام نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن کسی جائز چیز کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بالکل استعمال نہیں کروں گا، جیسے بہت سارے لوگ پیاز استعمال نہیں کر رہے ہیں، جینی لوگ پیاز استعمال نہیں کرتے، لہسن استعمال نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھانے میں جو ٹیسٹ پیدا کرتی ہیں، کوئی کہے کہ میں بھی ایسے ہی کروں گا، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو، پسندیدہ چیزوں کو اس طرح عملی طور پر، عقیدے کے طور پر، عمل کے طور پر کہہ دے میں ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں علاج کے طور پر، یا کسی کا مزاج کسی چیز سے نہیں بیٹھتا ہے، طبیعت پسند نہیں کرتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بیگن پسند نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو کسی سے الرجی ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے ہی پرہیز کے طور پر یا علاج کے طور پر بستے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، وہ پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے والے شمار نہیں ہوں گے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں ہیں استعمال کر رہے ہیں تو اس میں فضول خرچی کر رہے ہیں، اس میں اسراف کر رہے ہیں، تکبر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے، حلال اور جائز چیزوں میں سے جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، بس دو چیزیں پیدا نہیں ہونی چاہیے، ایک فضول خرچی، دوسرا تکبر۔ اب کھانا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھائیے، لیکن آپ 50 ڈشیں تیار کر رہے ہیں، کھانا ضائع ہو رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، تو یہ اسراف آ گیا، فضول خرچی ہو گئی، یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ یا تکبر آ رہا ہے، لباس ہے، 50 لباس انسان تیار کیے ہوئے، اور اچھے سے اچھا تکبر دکھانے کے لیے لوگوں کو اکڑ اپنے اندر جو ہے، اس کے لیے بھی یہ بھی حد سے آگے گزرنا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اسراف فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں، ان کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والا ہو، اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام مت کرو، پاکیزہ چیزوں سے اجتناب مت کرو، پرہیز مت کرو حرام سمجھ کر، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، آگے اللہ نے قسموں کے بارے میں کہا ہے، اللہ تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں کرتا ہے۔ لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ بعض مرتبہ انسان قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تکیہ کلام کے طور پر باتوں باتوں میں زبان پر قسم آ جاتی ہے، قسم بخدا، قسم بخدا، تکیہ کلام کے طور پر آ جاتا ہے، اس کو لغو قسم کہتے ہیں۔ یا یہ کہ آدمی کسی چیز پر قسم کھا رہا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوئی، حالانکہ حقیقت میں ویسے نہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ اور دانست کے مطابق وہ سمجھ رہا ہے ایسے ہوئی۔ جیسے کسی نے کہہ دیا کہ آج فلاں آیا تھا، اور وہ اپنے سمجھ رہا کہ وہ آیا تھا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اس پر وہ قسم کھا لی، نہیں قسم بخدا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ آیا ہوا تھا، وہ فلاں جگہ اس پروگرام میں شریک تھا۔ اس کو بھی لغو قسم کہتے ہیں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس پر قسم کھا رہا ہے،
تو لغو قسم پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں، اچانک بغیر ارادے کے زبان پہ آ جائے اس کو لغو قسم کہتے ہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تمہاری پکڑ کرے گا ان قسموں پر جن کے کرنے کا تم نے پختہ ارادہ کر لیا۔ جیسے آدمی اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، آئندہ کسی چیز کے کرنے کی قسم کھا لے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے، قسم بخدا میں ایسا کروں گا، اور یا یہ کہ قسم بخدا میں ایسا نہیں کروں گا، اس کی قسم کھا لے، اور پھر قسم کے خلاف ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی اور اس کا کفارہ ہے۔ اس کے کفارے کے سلسلے میں آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں، کسی چیز کے کرنے کی قسم کھائی، میں ایسا کروں گا، اگر وہ کرنے کی ہے تو قسم پر پورا اترنا چاہیے، قسم پوری کرنی چاہیے۔ کیوں کہ قسم میں اللہ کا واسطہ آدمی لے آتا ہے، اللہ کا نام بیچ میں لاتا ہے، اللہ کی تعظیم کی خاطر اللہ کا واسطہ لے آئے ہو، اس لیے اللہ کے نام کا احترام ہونا چاہیے، قسم پوری کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح کسی چیز کے نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر وہ چیز ایسی ہے جیسے میں شراب نہیں پیوں گا تو پورا اترنا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے نہ کرنے کی قسم کھائی، حالانکہ وہ کرنا چاہیے، بہتر ہوتا ہے۔ بیوی سے ناراض ہو گیا، میں تجھ سے بولوں گا نہیں۔ بھائیوں سے ناراض ہو گیا، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ بیوی سے ناراض ہو گیا، میں تجھے ایک پیسہ خرچ کے لیے نہیں دوں گا۔ اللہ کے دینا چاہیے، بھائیوں سے بات کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی چیز کی نہ کرنے کی قسم کھائے حالانکہ اسے وہ کرنا چاہیے تو قسم توڑ دے، وہ کفارہ دے۔ تو اب کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم۔ کون سا کھانا؟ من اوسط ما تطعمون، کوئی پلاؤ قورمہ ضروری نہیں ہے، درمیانی کھانا جو تم گھر میں کھاتے ہو، تمہارے گھر میں جس طرح کا کھانا چلتا ہے اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھلانا ہے۔ اگر کھانا نہ کھلانا چاہیں تو ایک مسکین کو 1 صدقہ فطر کے برابر اناج یا اس کی قیمت دے دیں، یہ بھی شکل ہے۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنا دو، 10 مسکینوں کو کپڑا دے دو۔ او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کر دو، غلاموں کی آج کل شکل نہیں رہی ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر کوئی نہ پائے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استھتی نہیں ہے اور کپڑا دینے کی گنجائش اس میں نہیں ہے، غلام کے آزاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر تیسری شکل جو بتائی، چوتھی شکل، وہ یہ کہ 3 دن کے روزے رکھو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں 3 دن کے روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، ایک دن چھوڑ کر ایک نہیں چلے گا، 3 دن رکھیں تو مسلسل رکھیں گے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ پہلی بات، قسم کھاؤ ہی مت۔ اسلام یہ کہتا ہے قسم مت کھاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں مشرک لوگ، صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی تعظیم تھی ان کے دلوں میں، تو وہ قسمیں کھاتے تھے۔ آج بھی مختلف مذاہب والے اپنے دیوی دیوتاؤں کی، اپنے جن کا تقدس، جن کی عظمت دلوں میں، ان کی قسم کھاتے ہیں۔ تو قسم کھانا ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں، مزاج میں داخل ہے۔ اب مزاج اور فطرت کے خلاف اسلام کبھی نہیں کرتا۔ دیکھو اسلام کی خوبی یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ انسان کے مزاج کی رعایت کرتا ہے، فطرت کی رعایت کرتا ہے۔ تو انسان قسم تو کھائے گا، یہ تو انسان کے مزاج میں داخل ہے۔ تو یہ کہا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم مت کھاؤ، نہ نبی اور رسول کی، نہ پیر مرشد کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی اور کی، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی بچوں کی، نہ کسی کی بھی نہیں۔ کیونکہ قسم آدمی کس کی کھاتا ہے؟ جس کی عظمت، جس کا احترام دل میں ہو اور
اللہ سے بڑھ کر کسی کا عظمت، کسی کا احترام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کریں گے اسی کو تو شرک کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ من کان حالفا باللہ فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے، ورنہ خاموش رہے، قسم نہ کھائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولاً قسم نہیں مت کھاؤ خواہ مخواہ کی، اور اگر قسم کھا لو کسی چیز کی تو قسموں کی حفاظت کرو، کیونکہ بیچ میں اللہ کا واسطہ آیا ہے، اللہ کا نام آیا ہے، اس کا احترام رکھو۔ اور اگر اس کے خلاف ورزی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ نے اس طرح تمہارے لیے احکام و مسائل کھول کھول کے بیان کیے ہیں، سہولت رکھ دی، آسانی رکھ دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔